بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کی تفسیر بھی بہت اہم ہے اور گزشتہ جمعہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات جو 11 ہیں، اسلام کے دشمن اس پر اشکال کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خواہش پرست تھے، عیش کرنے والے تھے کہ ان کی امت کو بیویاں کم اور ان کے نبی کو بیویاں زیادہ. یہ اسلام کے دشمنوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ اشکال کی اور ہم لوگ اس کا جواب اس لیے نہیں دے پا رہے ہیں، ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں. تو گزشتہ جمعہ آپ کو قرآن کے سورہ نساء کی آیتوں کی تفسیر کے توسط سے یہ بات سامنے آئی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. قرآن کہتا ہے کہ تم جس کو چاہتے ہو، جو تمہیں پسند ہو، اپنے نکاح میں لاؤ، 2 3 3 4 4. مثنا کا معنی 2 نہیں ہے، 2 ثلاثہ 3 3، رباع 4 4. اب اسلام میں ایک مومن کے لیے 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، حکم نہیں دیا گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، تم چاہے تو 2 کو بھی کر لے سکتے ہیں، 3 کو بھی کر لے سکتے ہیں، 4 کو بھی کر لے سکتے ہیں. اس میں بھی لوگوں نے بڑا اختلاف کیا ہے. کیا اختلاف؟ کہ مسلمان شادیاں زیادہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک اشکال ہے. خیر، اس کا کسی موقع پہ جواب آپ کو ملے گا. لیکن سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو 2 سے، 3 سے، 4 سے. اب 4 شادیاں کیوں ہیں، اس کی حکمت بھی ہے، لیکن اس وقت وہ بات موضوع سے ہٹ جائے گی. لیکن یہ مسئلہ نہیں کہ 4 کو کرو، لیکن گزشتہ آپ کو بتایا گیا 4 کی اجازت ہے اس شرط کے ساتھ کہ آپ ان کے حقوق ادا کر سکیں. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے آگے، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تعدیلوا، کہ ان کے درمیان میں آپ انصاف نہیں کر سکتے، ہر ایک کو برابری نہیں دے سکتے، فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی کر لو. قرآن میں یہ بھی کہہ رہے ہیں، قرآن وہ بھی کہہ رہا ہے کہ 2 3 3 4 بیویاں بھی رکھ سکتے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ انصاف کا معاملہ سب کے ساتھ ہو. اگر فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکتا، تو فَوَاحِدَةً، بس ایک پر آپ اکتفا کر لو. یہ تو بات سمجھ میں آئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ 4 سے زائد بیویاں رکھنا امت کے لیے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کے لیے جائز نہیں بلکہ حرام ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 کی عدد متعین نہیں ہے. اللہ نے آپ سے کہا جتنے بھی چاہے نکاح آپ کر سکتے ہیں، جتنے نکاح چاہو آپ کر سکتے ہیں. نہیں، آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ جتنے چاہے نکاح کرو،
اب وہ اللہ اجازت دے رہا ہے تو مجھے اور آپ کو کیا مشکل ہے؟ اللہ اجازت دے رہا ہے 4 کی کرو تو آپ مجھے اور آپ کو پیٹ میں درد کیوں ہے؟ یعنی جو اشکال کر رہے ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ 4 شادی کر سکتے ہیں تو پھر اشکال کیا ہے؟ اگر کوئی علماء کہتے یا کوئی اور کہتے تو اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو 4 شادیوں کی اجازت دے رہے ہیں۔ نکاح کی جس نے اجازت دیا، کیا بولو، نکاح کی جس نے اجازت دیا وہی 4 کی اجازت دے رہا ہے۔ نکاح جس نے کرنے کو کہا وہی کہہ رہا ہے۔ اور اگر انصاف کا معاملہ نہیں ہو سکتا تو آپ کو کہا فواحدۃ، بس ایک ہی کر لو، لیکن ایک بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ ہے۔ اچھا، نبی علیہ السلام کو 4 سے زیادہ کیوں؟ اس کا اشکال گزشتہ آپ کو بتایا گیا، یاد ہے؟ اس کا جواب گزشتہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ 4 سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیوں ہے؟ تو 2 چیزیں جو خصوصیت جو امت میں نہیں ہے نبی میں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ معصوم ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا؟ آپ معصوم ہیں، آپ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلی بات کیا؟ آپ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حق تلفی یہ بھی ایک گناہ ہے، تو گناہ کیسے ہوگا؟ آپ معصوم ہیں، آپ سے گناہ نہیں ہوتا، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، نہ انبیاء معصوم ہوتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ صاحب وحی ہیں۔ اگر کسی بیوی کی حق تلفی ہوتی ہے تو اللہ کا حکم آ جاتا ہے۔ ایسا کس امتی کو آئے گا کہ آپ بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے؟ تو کس کو آئے گا؟ کسی کو نہیں آ سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جتنے چاہے اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، 2 باتیں سمجھ میں آئے گی۔ اب آگے بڑھو، اللہ کے نبی علیہ السلام آگے دیکھیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے یتیم پیدا ہوئے۔ کیا ہوئے؟ یتیم پیدا ہوئے، والد کا سہارا نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام 6 سال کی عمر کے ہوئے تو والدہ کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا۔ تو والدہ جب دنیا سے چلی گئی تو حضرت عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے دادا ہیں، انہوں نے 2 برس پرورش کی۔ تو کتنے سال ہو گئے؟ 8 سال کی عمر ہو گئی۔ جب 8 سال کی عمر ہو گئی تو حضرت عبد المطلب کا بھی دنیا سے وہ پردہ کر گئے۔ تو جاتے جاتے اللہ کے حضور علیہ السلام کے دادا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سوچ کر حضرت ابو طالب کے حوالے کیا کہ تم میرے اس بیٹے کی خوب حفاظت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچائے کتنے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے ہیں؟ حضرت عبد المطلب کے بیٹے کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ 2 ایمان لائے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے ہیں؟ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، تفسیر نہیں بلکہ یہ سیرت ہے، اس کو یاد رکھنا۔ تو 2 سال حضرت عبد المطلب کے کفالت میں آپ رہے۔ اچھا، حضرت عبد المطلب نے ابو طالب ہی کو کیوں حوالے کر کے گئے؟ اور چچائیں بھی تھے نا، ابو لہب بھی سگا چچا ہے، ابو جہل لوگ بولتے چچا ہے، وہ چچا نہیں ہے، ابو لہب سگا چچا ہے۔ تو ان کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ ابو طالب کے حوالے ہی کیوں کیا؟ تو حضرت عبد المطلب کو کئی بیویاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ دونوں ایک ماں کے بیٹے تھے، دونوں ایک ماں کے بیٹے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے سوچا کہ یہ میرا بیٹا یتیم ہے، اس کا باپ کا سہارا سر سے اڑ گیا ہے، ماں کا سہارا سر سے اڑ گیا ہے، اگر میں کسی اور کے حوالے کروں تو شاید محبت میں کمی ہو جو محبت میں دے رہا ہوں۔ تو ابو طالب کا اس لیے انتخاب کیا کہ یہ دونوں ایک ماں کے بیٹے تھے، حضرت عبداللہ حضرت ابو طالب۔ تو حضرت عبد المطلب نے آپ کو ان کے حوالے کیا، آپ ان کی پرورش میں رہے۔ 8 سال کی عمر سے والد کا سہارا چلا گیا، ماں کا سہارا چلے گیا، دادا کا سہارا چلے گیا 8 سال کی عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس کے بعد حضرت ابو طالب کے حوالے کیا گیا۔ اب اس کے بعد حضرت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے یہاں رہتے رہے، ان کے یہاں پرورش پاتے رہے، بڑے ہو گئے، لیکن بڑی غربت کا زمانہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ نہیں تھا، یعنی ظاہری اسباب میں کچھ نہیں تھے۔ حضرت ابو طالب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال کی عمر کو پہنچے، 8 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور 25واں سال لگا، 24 سال پورے ہوئے اور 25واں سال شروع ہوا ایک طرف۔ اب ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ ان کی بھی سیرت سن لیں۔ اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں آپ، یہ تفصیل شروع ہونے سے پہلے ایک اہم بات کہ تبلیغ احکام، بات اسے رکے، میں جو بات بتاؤں پہلے یہ بات سمجھ لیں گے تو پھر وہ بات سمجھ میں آئے۔ تبلیغ احکام یعنی خدا کے حکموں کا پہنچانا، تزکیہ نفوس یعنی دلوں کا تزکیہ کرنا، دلوں کو پاک کرنا، اور ابلاغ قرآن یعنی قرآن کو پھیلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا، نبی بن کے آنے کا اہم مقصد ہے۔ کیا بولو؟ کیا تبلیغ احکام، تزکیہ نفس اور ابلاغ قرآن۔ بولو ایک مرتبہ۔ تبلیغ احکام یعنی خدا کے حکموں کو بندوں تک پہنچانا اور خدا کے بندوں کے دلوں کی صفائی، اور قرآن کو پھیلانا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کا بہت اہم مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کو قولاً و فعلاً دنیا میں پھیلایا۔ ہمارے نبی علیہ السلام ایسا نہیں کیے کہ صرف بول کر چلے گئے، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، ایسا بول کر نہیں گئے، بلکہ اپنے عمل سے بتایا۔ ٹھیک ہے، دو باتیں۔ تیسری بات ہے، انسانی زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی بھی کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رہبری کے بغیر ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے کیا؟ کہ اسلام کا انسانی زندگی کا کوئی شعبہ یعنی کوئی سا بھی کام، رات ہو دن ہو، کھانا ہو پینا ہو، کمائی ہو، شادی بیاہ ہو، تجارت ہو، کوئی شعبہ ایسا ہے جس میں اللہ کے نبی کی رہبری ضرورت نہیں بھائی ہمارے کو یہ کام ہمیں اپنے طریقے سے کر لے سکتے۔ کوئی ایسا کام ہے کیا؟ نہیں ہے۔ ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نماز جماعت کے ساتھ نماز سے لے کر بیویوں کے تعلقات تک اور آل اولاد کی پرورش، پائخانہ، پیشاب اور طہارت تک کے اندرونی خانہ کیا کام اللہ کے نبی کرتے تھے، پیشاب کا طریقہ کیا ہے، بڑی ضرورت کا تقاضا کیا ہے، پاکی کے احکام کیا ہیں، یہ سب کون بتائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام مردوں کے ہی نبی ہیں یا عورتوں کے بھی ہیں؟ اللہ کے نبی دن کے ہی نبی ہیں، رات کے بھی نبی ہیں۔ اگر عورتوں کے بھی نبی ہیں، مردوں کے بھی نبی ہیں، اور عورتوں کے مسائل معلوم ہونا ہے تو مردوں سے کیسے معلوم ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ رہتے تھے اور رات بیویوں کے ساتھ رہتے تھے، تو بال بچوں کی پرورش کے احکام اور شوہر اور عورت کے احکام یہ سب کیسے معلوم ہوں گے؟ یہ بھی امت کو سکھانا ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں سکھا سکتا۔ تو آل اولاد کی پرورش اور اندرونی خانہ کیا کیا کام کیا، بیویوں سے کیسے میل جول رکھا، اور گھر میں آ کر مسائل پوچھنے والیوں کو کیا جواب دیا، ایسے سینکڑوں مسائل ہیں جو ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہی امت کو رہنمائی ملی۔ تو ایسے سینکڑوں، تو تعلیم و تبلیغ کی ضرورت کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی شادیاں کی ہیں۔ یہ جواب آپ اس کو یاد رکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہم بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں زندگی گزارے۔ کتنے سال مکے میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولو بھائی، سیرت بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکے میں کتنے سال رہے، مدینے میں کتنے سال رہے؟ مکے میں 50 پر 3 سال رہے۔ کتنے سال رہے؟ 50 پر 3 سال رہے۔ مدینے میں 10 سال رہے۔ اب ذرا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح کب ہوا ہے؟ 25 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ تو
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جنگل میں رہا کرتے تھے یا قریش کے درمیان میں رہے؟ قریش کے درمیان میں رہے، مکے کے والوں کے پاس رہے، 50 پر 3 سال رہے، 1-2 سال، 25 سال کی عمر تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی جوانی کی حفاظت کی۔ مکے والے آپ کو جادوگر بولے، ساحر بولے، اور کیا کیا مجنون بولے، نعوذ باللہ، پاگل ہے کو بولے، ساحر جادوگر ہے کو بولے، بہت بڑے بڑے باتیں بولے، لیکن کوئی ایک بھی اللہ کے نبی کی ذات پر حملہ نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب وہ مکے والے جادوگر بولے، مجنون بولے، سب بولے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے جوانی کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی عیش پرست۔ تو جو لوگ آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھے انہوں کون بھی کوئی دشمن بھی، اللہ کے نبی کا دشمن، اسلام کا دشمن بھی یہ نہیں کہا، کہیں ابو جہل نے یہ نہیں کہا نعوذ باللہ یہ عیش پرست ہے۔ لیکن 1400 سال گزرے، اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اتنی شادیاں کی ہیں اور عیش پرست ہیں۔ غلط بات ہے، جسے کتابوں میں لکھا ہے سفید جھوٹ ہے، یعنی واضح جھوٹ ہے۔ تو ان کے زمانے میں یہ اعتراض نہیں، تو آج کیسے اعتراض ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام خدیجہ ہے، لوگ ختیجہ کہتے ہیں، ختیجہ نہیں خدیجہ ہے۔ ان کے کنیت طاہرہ ہے، ان کو اس زمانے میں ہی پاک کہہ کے بلایا جاتا تھا۔ ان کے والد کا نام خویلد ہے، ان کے امی کا نام فاطمہ ہے۔ آپ یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر صاحب کا، پہلے سسر صاحب کا نام کیا ہے؟ خویلد، ٹھیک ہے، اور ساس صاحبہ کا نام حضرت فاطمہ۔ خیر، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم بڑے بزنس تھے اور بڑے اچھے تاجر تھے۔ جب وہ کمزور ہو گئے تو حضرت خدیجہ وہ تجارت کو اپنے ہاتھ میں لے لی۔ تو جب جوان ہوئی تو ان کا پہلا نکاح ابو حالہ بنت نباش سے ہوا، ابو حالہ بنت نباش سے ہوا۔ ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ الحمدللہ یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد بھی رہے اور یہ دونوں صحابہ میں شمار ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے، ایک ابو حالہ ہے، ایک ہند ہے، یہ 2 بیٹے ہیں، یہ دونوں صحابی ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ انتقال کر گئے تو ان کا دوسرا نکاح ایک معزز شخص عتیق سے ہوا، تو ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، یہ بھی بڑی ہوئی اور اسلام میں داخل ہوئی، یہ بھی صحابیہ بنی۔ اب یہاں دو شوہروں کا انتقال ہو گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال کی عمر کے ہیں۔ حضرت خدیجہ اب تجارت کو اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، 2 شوہر گزر گئے اور باپ کا بھی انتقال ہو گیا تو تجارت اپنے ہاتھ آئی، لیکن یہ بڑی پاک تھی اور نیک تھی، تو یہ تجارت کسی کو رکھ کر کرواتی تھی۔ اس زمانے میں تجارت کا تو ایسا بازار نہیں تھا، مال یہاں سے لے جا کو ملک شام لے جانا، وہاں بیچنا، وہاں سے کوئی چیز لا کو یہاں بیچنا، ایسی تجارت ہوتی تھی۔ جب حضرت خدیجہ نے یہ کام کیا کہ اپنے مال کو بھیجنے کے لیے، وہ خود نہیں جاتی تھی، اپنے مال کو بھیجنے کے لیے کسی کو لیتی تھی، لے کر کہتی کہ آپ یہ مال لے جاؤ، قافلے کے ساتھ جاؤ، میرا مال بیچ کر آؤ، تم کو اتنا معاوضہ ملے گا، ایسا کرتی تھی، وہ مشہور تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب 25 سال کی عمر کو آئے، بڑی تنگی کا زمانہ تھا۔ حضرت ابو طالب شفیق چچا نے کہا کہ بیٹا تم بھی خدیجہ کا مال لے کے جاؤ کہ کچھ نفع آ جائے۔ تو اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس 25 سال کی عمر میں صادق الامین یہ لقب آپ کا تھا، یعنی سچے اور امانت دار۔ 25 سال کی عمر میں یہ پورے عرب میں مشہور تھا۔ جیسے ہی حضرت خدیجہ کو یہ معلوم ہوا کہ حضور ایسا، یعنی ابھی اللہ کے نبی نبوت نہیں ہے، 25 سال کی عمر میں نبوت نہیں ملی، کہا کہ وہ آئے، حضرت خدیجہ کا مال لیا، تو اللہ کے اس بندی نے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ ایک غلام میسرہ ان کا نام تھا، ان کو کہا کہ ان کو ساتھ لے جاؤ تاکہ آپ کی تجارت میں یہ ساتھ رہے، سفر میں ساتھ رہے۔ خیر اللہ کے نبی علیہ السلام گئے، وہ ملک شام میں مال کو بیچا اور بہت جلد بک گیا،
اور بہت نفع، اور لوگ جو جتنا نفع لاتے اس سے زیادہ نفع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا۔ واپسی میں سفر میں کہا کہ ایک جگہ رکے تو ایک نصرانی، یہ عیسائی، وہ ایک جھاڑ کے نیچے اللہ کے نبی آرام کیے تو وہ فوراً اپنے گرجا سے، عیسائی جو پادری تھا وہ باہر آیا اور کہا کہ یہ کون ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ یہ مکے کے شخص ہیں۔ تو کہا کہ وہ تورات لایا، بعض کتاب تفسیروں میں ہے کہ وہ تورات لے کر آیا، لیکن اس میں پڑھتا رہا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھتا رہا، یہ پڑھتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد کہا کہ یہ آخری نبی ہے، آخری الزمان، ہماری کتابوں میں جو آثار ہیں وہ یہی ہیں۔ اب میسرہ کو بات سمجھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، وہ واپس آ گئے۔ جب دیکھا میسرہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چل رہے ہیں، دھوپ آتی ہے تو فرشتے آ کو سایہ بن جا رہے ہیں 25 سال کی عمر میں۔ یہ سب چیزیں لا کر حضرت خدیجہ کو اس نے سنایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ نبی بننے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے میں مختصر بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ بننے والے ہیں، یہ عیسائی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں یہ باتیں لکھی تھی کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں۔ یہ اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل، یہ یہودیوں کے عالم تھے، ان کی جا کے پوچھتی تھی تو کہا کہ وہ کہتے تھے کہ آخری نزبہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے۔ خیر، جب دل میں پکا ارادہ ہو گیا کہ یہ آخر الزمان ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تھوڑا تردد ہوا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکے کی عورتوں کے ساتھ تھی۔ ایک یہودی آیا اور کہا کہ اے قریش کی عورتوں سنو، نبی آخری زمان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، ان کے ظہور کا وقت ہو گیا ہے، تم میں سے اگر کوئی ان کا زمانہ پائے تو ان سے نکاح کر لو۔ یہ جب اعلان اس نے کیا تو وہ مذاق سمجھے اور کہا کہ وہ نبی سے ہمیں کون شادی کرتے، چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر اسے مارے۔ وہ بولتے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کو جھکا دیا کہ یہ ارادہ اسی وقت ہوا کہ میں آخری زمان سے میں نکاح کرنا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا تو وہ کون ہے، وہ اللہ کے وہ نوجوان ہے جو 25 سالہ نوجوان ہے، انہی کے بارے میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا، وہ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ذرا تردد ہوا، پہلے ذرا تردد ہوا۔ یہاں دیکھو ایک اشکال ہے، لوگ یہ بھی اشکال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہلی بیوی سے 2 بار بیوہ ہو چکی ہیں، ان سے نکاح اس لیے کیا کہ وہ مالدار تھی۔ نعوذ باللہ، وہ مالدار تھی، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا۔ دیکھو یہ بات بھی نہیں، پہلے سمجھے کہ جب نکاح کا پیغام آیا تو اللہ کے نبی کو ذرا تردد ہوا کہ میں، اور وہ تو بڑی خاندان کی ہیں، لیکن یہاں 2 بار بیوہ ہو چکی ہے، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم میں تھا۔ ایسا نہیں کہ حضرت خدیجہ مالدار ہیں اور جوان ہیں، ایسا نہیں تھا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال کی تھی، 3 بچے ان کے تھے اور وہ صحابی بنے ہوئے تھے۔ شوہر تو گزر گئے لیکن بچے باحیات تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا دل میں تردد ہوا، سوچے، پھر اس کے بعد کہا کہ ان کی خود پیشکش ہوئی ہے تو ذری اور ہمت بڑھی، چچا سے مشورہ کیا تو چچا نے کہا کہ آپ کے لیے بہتر ہے، تو ایسے وہ نکاح ہوا۔ اب وہ نکاح ایسا ہونے سے اب جب یہ بات طے ہو گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور مان گئے ہیں، یعنی محمد بن عبداللہ مان گئے ہیں، ان کے چچا بھی مان گئے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے ڈائریکٹ حضور علیہ السلام سے بات کی اور تاریخ اور دن طے کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون تھے، فلانی تاریخ طے ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ کچھ گھر کے خاندان کے لوگوں کو لے کر حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے رضی اللہ عنہ کے پاس، اور وہاں خطبہ نکاح حضرت ابو طالب پڑھائے۔ وہ خطبہ نکاح بڑا پیارا نکاح ہے، عربی میں ہے وہ، اس میں ایک جملہ تھا کہ اللہ نے ہم کو اس گھر کا مالک بنایا، یعنی کعبۃ اللہ کا مالک بنایا، اس خاندان بڑے قریش میں سے ہم کو پیدا کیا، لیکن میرا بیٹا محمد بن عبداللہ یہ ذرا غریب ہے۔ وہ خطبے میں کہا کہ یہ غریب ہے،
کچھ مال کی کمی ہے، اور اس کے بعد حضرت نے کہا کہ مال تو کیا ہے، چھوٹ جانے والی چیز ہے، لیکن یہ میرا بیٹا بڑی فضیلت والا ہے۔ یہ خطبہ نکاح میں یہ بات آئی۔ اس کے بعد خطبہ نکاح ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیش پرست ہے، تو 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 50 سال کی عمر تک، یعنی 25 سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ ابھی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں اللہ کے نبی داخل ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو چمٹ گئی، گلے ملے اور مل کے کہا، ابھی اب اللہ کے نبی نہیں بنے، شادی تو ہو گئی، تو 25 سال کی عمر میں ہوئی، 15 سال کے بعد نبوت ملی ہے۔ تو گلے کو لگایا اور کہا کہ اللہ کے نبی، اگر آپ ہی ہونے والے نبی ہیں تو مجھے نہیں بھولنا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے حق کو نہیں بھولنا جب آپ نبی بن گئے۔ اگر آپ ہی ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، ختیجہ اگر جو باتیں کہی جا رہی ہیں، اگر میں نبی بن گیا تو زندگی بھر میں تمہارے احسانات کو نہیں بھولوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، اگر میں نبی نہیں بنا کوئی اور بنا، خدیجہ تمہارے نیک کام اتنے ہیں، اللہ تم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے پورا مال آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی عیش پرست ہے اور مال کی ہرس میں نعوذ باللہ حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، تو کہا کہ نہیں، پورا مال کے مالک اللہ کے نبی علیہ السلام کو بنا دی تھی۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا، یہ مال پورا آپ ہی کا ہے، آپ جیسے چاہیں اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، اگر عیش پرست ہوتے، انجوائے کرنے والے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ، تو مال سے فائدہ اٹھاتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارا مال یتیموں، غریبوں اور بیواؤں پر تقسیم کر دیا، کبھی اس مال سے کچھ اپنا ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ اگر حضرت خدیجہ اتنی مالدار تھی، پورا مال دین کے کاموں پہ خرچ کر دیا۔ اور اس کے بعد ہجرت سے 3 سال پہلے، بات مختصر کرا، وہ ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اب بتاؤ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہوگی؟ بولو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پا گئی، شعب ابی طالب میں جو بائیکاٹ کے 2-2.5 سال 3 سال چلے، اس میں بھی رہی، اس کے بعد انتقال کر گئی۔ ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت نہیں کیے تھے، مکہ چھوڑ کے مدینہ نہیں آئے، تو بتاؤ حضرت خدیجہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو غسل دیا گیا، کفنایا گیا، بغیر جنازے کے دفن کر دیا گیا، اس لیے کہ اس وقت تک جنازے کی نماز مشروع نہیں ہوئی تھی، اتری نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تجہیز تکفین ہوئی، نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی عیش پرست نعوذ باللہ، تو 25 سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اس وقت حضور کی عمر 50 سال تھی، ان کی عمر 60 پر 5 سال تھی۔ اگر عیش والے ہوتے تو 25 سال یہ 2 بیوہ، یعنی 2 بار بیوہ ہوئی عورت سے آپ کیسے زندگی گزارے؟ جب انتقال ہو گیا حضرت خدیجہ کا، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی سالی صاحبہ کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت حالہ نام ہے، وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ آئے، وہ حالہ آئی تو کچھ آواز اجازت لی کہ کیا میں اندر آنا چاہتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ نکاح میں آ چکی تھی، حضرت عائشہ نکاح میں آنے کے بعد حضور علیہ السلام وہاں تشریف رکھتے تھے، حضرت حالہ کی آواز آئی تو حضرت خدیجہ کی یاد آئی کہ حضرت خدیجہ کی بھی آواز ہے، بہن کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی بے اختیار حضرت عائشہ کے پاس سے اٹھ کر باہر آئے۔ اب وہ حضرت عائشہ کو بھی ذرا کیسا کی دکھاؤ، اللہ کے نبی باہر آئے اور آ کر ان کا استقبال کیا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ
ہر وقت ایک قریش کی بوڑھی عورت کا تذکرہ کرتے رہتے. اتنی بوڑھی ہو گئی تھی وہ کہ ان کے دانت بھی جھڑ گئے تھے. اب وہ قریش کی بوڑھی کا تذکرہ آپ کہیں کو، آپ اتنا بے قرار کیوں ہوتے ہیں؟ اتنی بوڑھی ہو گئی ہے، وہ قریش کی عورت ہے، یعنی حضرت خدیجہ کے بارے میں. 65 سال بولے تو 60 پر 5 سال بولے تو کتنا کیا عمر ہوتی ہے، دانتے بھی نکل گئے تھے. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ بار بار حضور علیہ السلام ان کا تذکرہ کرتے تھے، اور ان کی سالی آئی تو باہر آپ بھاگ کر آ گئے بے قراری سے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا اس بوڑھی کا تذکرہ، قریش کی بوڑھی کا تذکرہ، کب دیکھے تو ان کا تذکرہ کرتے رہتے، ان کے دانت بھی جھڑ گئے اور انہیں انتقال ہو کے بھی بہت سال ہوا، ابھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اے عائشہ مجھ کو ان کی محبت دے دی گئی ہے. دوستو اگر اللہ کے نبی علیہ السلام عائش پرست ہوتے تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے ہونے کے باوجود بھی حضرت خدیجہ کی محبت؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عائش پرست نہیں تھے. حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. اب دیکھو ایک بیوی کا انتقال ہو گیا. آگے اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے حضرت عائشہ حضرت خدیجہ سے 6 بچے تھے. 4 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب 3 مرد بچے ہیں. کہا کہ 2 ان سے ہوئے حضرت خدیجہ سے. 4 بیٹیاں حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ کی والدہ کون ہے؟ امی. ہاں تو 4 بیٹیاں 2 بیٹے، 6 اولاد تھی حضرت خدیجہ کے جاتے وقت. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کہا کہ نبی بن چکے تھے، انہوں جاتے وقت نبی بنتے. 50 سال کی عمر بولے تو 10 سال ہو گئے نبوت کے. اب جب اللہ کے اس پیاری بندی چلی گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر 2 بوجھ آ گئے. کہا کہ ایک تو نبوت کا بوجھ، اس کو پھیلانے کا، اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. اللہ کے نبی ہمیشہ غمگین رہتے تھے. تو حضرت خولہ بنت حکیم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھی ہیں تو کہا کہ ہمیشہ غمگین ہے. اللہ کے نبی بیوی چلے گئی، غم گسار چلے گئی. تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ بڑے غمگین ہیں. تو کہا کہ ہاں میں غمگین ہوں اس لیے کہ بچے چھوٹے ہیں، ان کو پالنے والا کوئی نہیں. دیکھو اللہ کے نبی جو 11 شادیاں کی ہیں نا، ایک بیوی چلے گئی، لیکن جب تک حضرت خدیجہ ہے دوسری کوئی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے. اب جب وہ چلے گئی، اللہ کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی ہو گئی. تو اب خیال آیا تو یہ وہ بھی کہ اللہ کے نبی بولے نہیں، یہ حضرت خولہ بنت حکیم یہ صحابیاں ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو کوئی غم گسار چاہیے، یعنی آپ کو غم کے ہلکا کرنے والا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں بچے چھوٹے ہیں، میں ان کی تربیت کیسے کروں، ان کو کیسے پالوں. تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ خولہ بنت حکیم نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کو ایک زوجہ ڈھونڈتی، اور وہ بھی ڈھونڈی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کس کو جا کے پیغام دو گی؟ تو کہا کہ سودا بنت زمعہ. کہا کہ ایک سودا ہے رضی اللہ عنہ، وہ بھی بیوہ ہے. دوسری بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سودا ہے. اتنی بوڑھی ہو گئی تھی، بڑی عمر ہو گئی تھی، وہ بھی بیوہ تھی اور بڑی عمر کی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے نکاح میں اس لیے قبول کیا کہ وہ پہلے اسلام لانے والے عورتوں میں سے اور ان کا باپ غیر تھا. تو اللہ کے نبی نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا. بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اولاد بھی نہیں ہوتی، وہ عمر کو پہنچ گئی تھی. تو بڑی بیوی 40 سال کی عمر اور لگ بھگ قریب 50 سال کی عمر ان کی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح میں لائے، بات کر کے تو نکاح ہو گیا. یہ بچوں کی پرورش کرتی تھی، جو حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم، زینب، ان کی پرورش یہی کی ہے. اب رہا مسئلہ تیسرا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ وہ بھی بیوہ ہیں، یہ بھی بیوہ. تو حضرت خولہ بنت حکیم نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اور ایک رشتہ ڈھونڈتی. اب ایک بیوی ہے. 3 سال تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر 50 پر 4 سال کی ہوئی. کتنے سال؟ 50 پر 4 سال کی ہوئی. تو حضرت خولہ نے کہا کہ میں ایک اور لڑکی ڈھونڈتی ہوں نکاح میں. کہا کہ وہ کون ہے؟ وہ آپ کے دوست جو حضرت ابو بکر ہیں ان کی بیٹی ہے. تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی 6 سال کی عمر میں نکاح کیسے کرے بول کر اس کی تفصیل کبھی بتائیں. کہا کہ 6 سال کی عمر میں پیغام بھیجا تو جاتے ہی حضرت ابو بکر حضور علیہ السلام کو نکاح میں نہیں دیا. حضرت ابو بکر نے کہا
کہ اللہ کے نبی مجھے بھائی بلاتے ہیں. کیا بلاتے ہیں؟ اللہ کے نبی مجھے بھائی بلاتے ہیں. بھائی کی بیٹی کیا ہوتی ہے؟ بھتیجی ہوتی ہے. اللہ کے نبی سے جا کے کہو بھتیجی کی سے نکاح جائز دینا. حالانکہ وہ مسئلہ پہلے آیا تھا، دیکھو منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا. تو ان کو وہ ذہن میں تھا حضرت ابو بکر کو، مجھے اللہ کے نبی بھائی بولے، میری بیٹی ان کو بھتیجی ہوتی، بھتیجی کا نکاح حرام ہے نا چچا سے. تو اللہ کے نبی کے پاس یہ دوڑی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی حضرت ابو بکر یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ منہ بولا بیٹے، منہ بولا بھائی ہے، حقیقت میں وہ میرے بھائی نہیں ہیں. یعنی دوستی تھی. اور حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال کے چھوٹے تھے. پھر وہ بھاگ کر آئی تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ذرا میرے اور ایک اشکال ہے. کیا ہے؟ کہ میں جبیر بن مطعم ایک تھے، میں ان کو نسبت سے میری بیٹی کا رشتہ ان سے ذرا بات کر لے کو، ان سے ذرا بات کیا ہوں کہ میں میری بیٹی کو تمہیں دیتا ہوں، میں ذرا ان سے اجازت لیتا ہوں. تو کہا کہ جا کے ان سے اجازت لیے. تو وہ ان کے باپ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کے باپ تھے، وہ اسلام میں نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان بچی کو ہم نہیں کر لیتے. تو خیر وہاں سے وہ رشتہ طے ہوا. ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتے ریشمی رومال میں لا کر ایک چیز دکھا رہے تھے کہ اللہ کے نبی کو کہا کہ دیکھو. جب وہ ریشمی رومال ہٹایا جاتا تو دیکھا جاتا کہ کون ہے؟ حضرت عائشہ کی تصویر ہے. اور جبرائیل کہہ رہے ہیں آپ کو ان سے نکاح کرنا ہے. حضرت عائشہ ہیں لیکن جبرائیل ان کی فوٹو لے کے آ رہے ہیں. فوٹو کا تو آج کی فوٹو نہیں، ریشمی رومال میں لایا اور کہا اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ کو ان سے نکاح کرنا ہے. 1 روز دیکھے، 2 روز دیکھے. اس کے بعد حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، لیکن رخصتی 3 سال کے بعد ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 50 پر 4 سال کی عمر. نکاح تو ہوا 6 سال کی عمر میں، رخصتی ہوئی مدینہ جانے کے بعد. تو اب بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کب انتقال ہوئی ہیں؟ 50 سال کی عمر میں. اور یہ بیچ میں کون ہے؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی بیوہ ہیں، بوڑھی ہیں. 3 سال اللہ کے نبی السلام بلکہ 4 سال ان کے ساتھ بھی تھے. 54 سال یعنی 50 پر 4 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں ایک ہی کنواری ہے، اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نہیں، من جانب اللہ. جبرائیل آپ کو بولے ان سے آپ کا نکاح ہونا ہے. تو ایسے دوستوں 3 نکاحیں ہوئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ازواج سامنے آئے. ایک بیوی کا انتقال ہو گیا. یہ 4 سال کی مدت میں کہا کہ 2 بیویاں، اس میں سے ابھی رخصت نہیں ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سودا بنت زمعہ کہا کہ یہ 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکیلی رہی ہیں. تو دوستو یاد رکھ لیں کہ 3 بیویوں کا تذکرہ یہاں آیا ہے. اور حضرت کیا علم والی تھی، ایک بات بول کے بات ختم کروں. حضرت عائشہ کا تذکرہ ختم ہو جائے، آئندہ پھر حضرت حفصہ کا ہے. کہا کہ حضرت عائشہ اتنی ذہین تھی. یہ 2 جو بیویاں تھیں پڑھنے کی عمر سے یہ عمر پار ہو گئی تھی، حضرت خدیجہ کی بھی اور حضرت سودا کی بھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کو اور علم کو اور ان کے حدیثوں کو خوب جمع کیا. کتابوں میں لکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 حدیثیں مروی. کتنے ہیں؟ 2210 حدیثیں مروی. اور کئی صحابہ ان کے شاگرد ہیں. جتنا دین حدیثوں کا اور ازواج مطہرات سے، ان سے زیادہ امت کو فائدہ ہوا ہے. ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے. یہ علم میں بہت ذہین اور فطین تھی، بڑے بڑے مسائل صحابہ کی حل کرتی تھی. یہ فائدہ دین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے. ابھی ان کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال کی تھی نکاح میں آئیں. اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 50 پر 4 سال ہے. تو بتاؤ دوستو 50 پر 4 سال کی عمر میں کوئی انجوائے کر سکتا ہے؟ تو یہ مصلحتوں کی وجہ سے نکاحیں ہوئی ہیں. بقیہ اور 9 بیویوں کا تذکرہ بلکہ 8 بیویوں کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ کریں.